اب آؤں گا میں اس بات پر جو آپ کو ساری کہانی سمجھا دے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ابن سعد کے سامنے 3 آپشن رکھے. ہر مسلک، ہر مذہب کا آدمی یہ 9 اور 10 محرم کو بیٹھ کر آپ کو یہ تینوں آپشن سنائے گا، کسی کو اختلاف نہیں ہے. پہلا آپشن، کبھی غور کیا یہ سنا رہا ہے تو کیا سنا رہا ہے، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ پہلا آپشن، مجھے واپس جانے دو. معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. حضرت حسین ڈر گئے تھے، میرے تو ساتھ دینے والے کوئی نہیں ہے تو مجھے واپس جا لینے دو. ڈر گئے تھے، موقف تبدیل ہو گیا تھا. وہ استقامت، معاذ اللہ، معاذ اللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ استقامت ختم ہو گئی تھی. ایسا سوچنا بھی نہیں. میں تو یار ایک آدمی کی مثال دیا کرتا ہوں، بڑا عام سا آدمی ہے، یہ 2-3 دن پہلے اس کی شہادت کا دن بھی گزرا ہے. اس کا نام ہے غازی علم الدین. علامہ اقبال نے قائد اعظم سے درخواست کی اس کا مقدمہ لڑیں جی، اس کو بچائیں. قائد اعظم گئے، انہوں نے پوچھا قتل تو کیتا ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا ہے، نبی پاک کا گستاخ تھا، میں نے قتل کیا ہے. قائد اعظم کہتے ہیں ہن جو تم منہ من رہے ہیں تو میں تینوں کہیں بچاسا، تم تو منہ خود مان رہے ہو کہ میں تمہاری کیا وکالت کروں. تم ایک کام کرو، عدالت میں جاؤ گے، جج کے سامنے کہہ دینا میں نے نہیں قتل کیا، انکار کر دینا، اس کے بعد میں خود سنبھال لوں گا. اور علم الدین کہتا ہے ثواب ضائع کرانا چاہتے ہو، اجر ضائع کروانا چاہتے ہیں. میں اپنی زبان سے یہ کلمہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا. مجھے فخر ہے میں نے نبی پاک کے گستاخ کو جہنم رسید کیا ہے. میں نہیں کہوں گا پھانسی لگ جاؤں گا، نہیں کہوں گا، موقف نہیں بدلوں گا. کوئی سوچ سکتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقف بدل لیا، پیچھے مڑنے کا سوچ لیا؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ موقف نہیں بدلا. اگر ان واقعات پر جاؤ گے، اگر واقعہ کربلا کو اس طرح سے سمجھو گے جس طرح سنایا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کم ہوتی ہے. واپس جانے کا کیوں پوچھا؟ میرا موقف مانو نا. حضرت حسین کی شان تب بلند ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا تھا کربلا والے جھوٹے ہیں، کوفہ والے جھوٹے ہیں، دغا باز ہیں، دھوکے باز ہیں، مجھ سے وفا نہیں کریں گے. غلط خطوط تھے، غلط باتیں بتائی گئی تھی، اس لیے واپس جانے کی بات کی. پہلا آپشن. دوسرا آپشن، مجھے سرحد پر جانے دو، میں اسلامی فوج کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ کروں گا اور شہید ہو جاؤں گا. کون سی اسلامی فوج جس کا امیر کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ جو باتیں اس کے خلاف پھیلائی گئی ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اور تیسرا آپشن، مجھے یزید کے پاس لے چلو. اتنا ہی سنائیں گے سب. آج سے نا چند سال پہلے ایک عالم دین تھے لاہور کے، ان کا نام تھا علامہ سعید الرحمن علوی. انہوں نے خبریں اخبار میں وہ 30 شرط پوری لکھ دی محرم کے مہینے میں. لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے. وہ خبریں اخبار والوں نے باقاعدہ معذرت شائع کی کہ بھئی ہمیں معاف کر دیں، ہم نے یہ شرط پوری لکھ دی ہے. حالانکہ یہ پوری شرط ابن کثیر میں موجود ہے، ابن جریر میں موجود ہے، تاریخ طبری میں موجود ہے. کچھ اور نام لوں، رجال کشی میں موجود ہے. میری کتاب نہیں ہے. حیات القلوب میں موجود ہے، وہ بھی میری کتاب نہیں. تیسری شرط، مجھے یزید کے پاس لے چلو، فہوا ابن امی، وہ رشتے میں میرے چچا کا بیٹا لگتا ہے. فآزاؤ یدی فی یدی ہی، میں رکھ دوں گا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ. مجھے اس کے پاس لے چلو، ہم بیٹھتے ہیں، مذاکرات ہوں گے، ٹیبل ٹاک ہوگی، یزید میں کہیں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، میں اس کی اصلاح کروں گا. ہم بیٹھیں گے،
اس کی صلح ہو جائے گی جیسے یزید کے باپ میں اور میرے باپ میں ہوئی تھی. صلح ہو جائے گی, معاملہ ختم ہو جائے گا. تیسری شرط پر اتفاق ہو گیا, یزید کے پاس چلتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ 72 لوگ ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہیں 60 کوفی جو ان کو لینے کے لیے آئے تھے. بلکہ ایک عالم دین نے بڑے پیارے الفاظ لکھے, حضرت حسین کو اغوا کرنے آئے تھے. 60 کوفی حضرت حسین کے لشکر کے ساتھ ہیں اور باقی وہ کوفی جو ابن سعد کے لشکر میں موجود ہیں. قافلہ چل رہا ہے, بات طے ہو چکی ہے, یزید کے پاس جا رہے ہیں. اب پھر ایک بات کہنے لگا اور بڑی التجا کے ساتھ کہنے لگا. آپ سب لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے بڑی آسانی دے دی ہے, سب کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے نا بھائی, ٹھیک ہے. جس کا پاس نہیں ہے میرے پاس آ کے دیکھ لے. میں آج وہ نقشہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. مکہ سے کوفہ جاؤ, کربلا راستے میں نہیں آتا. کربلا سے دمشق کی طرف جاؤ, کوفہ سے دمشق کی طرف جاؤ, کربلا پھر راستے میں آتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے رخ کو تبدیل کر کے دمشق جا رہے تھے. دمشق میں کون ہے؟ یزید ہے, اس کے پاس جا رہے ہیں. قافلے کا رخ تبدیل, آپ نکالیں نقشہ, نکالیں دنیا کا, دیکھیں اس کے اندر مکہ سے کوفہ کے راستے میں کربلا نہیں آتا. کوفہ سے آگے نکل کر کوفہ اور دمشق کے درمیان میں کربلا آتا ہے. معلوم ہوتا ہے دمشق کی طرف سفر ہے. اب دونوں قافلے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, منزل دمشق ہے, یزید کے پاس پہنچنا ہے. وہاں پہنچ کر اگلی بات طے ہوگی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور وہ جو کوفی بیٹھے ہوئے نا بیچ میں, ان کو پتا ہے کہ ہمارے سارے کے سارے خط پاس ہے. ہاں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں پہنچ گئے, حقیقت بتا دی, خط دکھا دیے, تو یزید ہمیں نہیں چھوڑے گا, ہمارے سر قلم ہو جائیں گے, ہم غدار ٹھہریں گے, باغی ٹھہریں گے, حسین بچ جائیں گے. لہذا حسین کو اور ان خطوط کو یزید کے دربار میں پہنچنے سے پہلے ختم کر دو. لشکر پہنچا ہے, کربلا کی وادی ہے. 2 باتیں کروں گا, انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. کوئی پلان کی بھی جنگ نہیں تھی. پہلی بات, پلان کی بھی جنگ ہوتی تو ننھے علی اصغر کو شہید کرنے والے 18 سال کے زین العابدین کو کیوں چھوڑ کر گئے؟ وہ ننھا سا علی اصغر ان کا کیا بگاڑتا؟ زین العابدین جوان ہے, واقعے کو دیکھ رہا ہے, لوگوں کو بتا سکتا ہے, اور بتایا. آگے اس بات پر بھی آؤں گا. لوگوں کو بتایا. اس نوجوان زین العابدین کو چھوڑنے کا کیا مقصد ہے؟ گویا کہ محسوس یہ ہوتا ہے افراتفری پھیلائی گئی, جو سامنے آیا اس کو کاٹتے چلے گئے, اس کو ختم کر دیا. زین العابدین کو اللہ نے بچا لیا. ایک بات. دوسری بات, یہ جو لوگ آئے تھے نا ہماری گفتگو میں, جو تشریف لائے تھے, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے میں نے کی تھی, اس میں آپ کو ایک یاد ہوگا میں نے کوئی 10 دفعہ زور دیا تھا ایک لفظ کے اوپر, اور وہ لفظ کیا تھا کہ اگر کربلا میں پانی بند ہوا تو ساری روایتوں کے مطابق کتنے دن؟ 3 دن. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی کتنے دن بند ہوا تھا؟ 40 دن. اور میں نے اگر کی رٹ لگائی تھی اس دن کہ اگر کربلا میں پانی بند ہوا, ایسے ہی ہے. اور میں نے کہا تھا اس اگر کا جواب دوں گا آپ کو محرم میں. اب وہ جواب دینے لگا. کل 7 محرم تھی, کیوں جی جلوس نکلے کس چیز کے؟ قاسم کی مہندی کے جلوس نکلے یا نہیں نکلے؟ کس تاریخ کو مہندی تھی؟ 7 کو. ماشاءاللہ سارے متفق ہیں, ویری گڈ.
ابھی مجھے صرف اپنے 2 احباب نظر آ رہے ہیں، ویسے تو بڑی عام بات ہے، لیکن ان سے آپ گواہی بھی لے سکتے ہیں. یہ حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ آپ دونوں حضرات مہندی استعمال کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. مہندی جب بنانی ہوتی ہے تو کیا گھولا جاتا ہے؟ پانی. وہ پینے کا پانی بند ہے اور مہندیاں بنانے کے لیے پانی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کم از کم وہ 2 باتیں کریں جو آپس میں تو ملتی ہوں. بات وہ کرتے ہیں جن کا آپس میں پینے کے لیے پانی بند ہے، بوند بوند کو ترس رہے، مہندیاں کرنے کے لیے پانی مل گیا. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہمیں جو کوئی بندہ جو بات سنا کے چلا جاتا ہے ہم اس کی بات تسلیم کر لیتے ہیں. مہندیوں کے لیے پانی ہے وہاں. کوئی پلاننگ کی جنگ نہیں تھی، یکدم دھاوا بولا گیا. انتہائی مظلومانہ طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ یزید کے دربار میں حقیقت نہ پہنچ سکے. اور ثبوت دوں؟ اپنی طرف سے ثبوت نہیں دے رہا، ادھر سے دے رہا ہوں. امام زین العابدین کوفہ میں موجود ہیں، بیمار ہیں، باہر سے آوازیں آتی ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. وہ پوچھتے کون ہے باہر؟ بتایا جاتا ہے کوفہ کے لوگ ہیں. اور یہی روایت آپ کو ملے گی دوسری کتابوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. یہ ان کا موقف، میں اس موقف سے اختلاف کرتا ہوں شدید. وہ کہتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب کچھ لٹ گیا تو زینب دے وال کھل گئے تھے، بچے رول گئے. یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ میرا موقف نہیں. میں کہتا ہوں زینب کا سب کچھ لٹ گیا تھا، جو رہ گیا تھا وہ بھی لٹ جاتا تو فاطمہ کی بیٹی کبھی بال کھول کر بالکونی میں نہ آتی. یہ اس ماں کی بیٹی ہے جس نے کہا تھا علی میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، میری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر میرے جسم پر نہیں پڑی، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے. یہ اس کی بیٹی ہے، یہ بالکونی میں بال کھول کر بیان کر سکتی ہے، غیر مردوں کے سامنے آ سکتی ہے. یہ میرا موقف نہیں ہے. لیکن زین العابدین نے کہا یہ کون ہے جو رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ بتایا گیا یہ کوفہ کے لوگ ہیں. بڑا پیارا جملہ زین العابدین نے بولا، اور مجھے اور آپ کو شاید اللہ نے سمجھانے کے لیے ان کی زبان سے نکلوایا کہ مجھے اور آپ کو پتہ لگ جائے کربلا کا ذمہ دار کون ہے. زین العابدین نے کہا اگر کوفہ کے لوگ میرے بابا کی شہادت کا ماتم کر رہے ہیں تو مجھے بتاؤ پھر میرے باپ کو شہید کیا کس نے ہے؟ ان کو مکہ سے یہاں بلانے والے بھی یہ، دھوکہ دینے والے بھی یہ، شہید کرنے والے بھی یہ، اور روتے بھی ماتم بھی یہی کرتے ہیں. یہ ہے واقعہ کربلا کی اصل حقیقت. اس سے زیادہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ جتنا غلب، یہ جتنا جھوٹ جس کی آمیزش کی گئی ہے نا ان واقعات کے اندر، ان کا مقصد ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات پر، ان کی ہستیوں پر تبرہ کرنا، لعنت بھیجنا.